مسلمان رؤساء اور کاشتکار مزارعین اپنے غلے سے، اس کی عشر سے اور زکوٰۃ سے مدارس دینی اسلامیہ کی مدد کرتے تھے۔ اور بعض مسلمان بادشاہ بھی جب یہ دیکھتے تھے کہ بھئی دینی کام بڑا اہم ہے اور ضروری ہے، اور ان مدارس ہی سے مفتی اور قاضی ملتے ہیں اور علماء آتے ہیں، وہ بھی سرپرستی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال مدارس دینیہ اسلامیہ کا کردار ہمیشہ بالکل غیر جانبدارانہ رہا ہے۔ تو انگریز نے کوشش کی کہ ان مدارس کو کسی طرح سے بند کر دیا جائے، چنانچہ اس کے لیے ان کو ایک حد تک اس اعتبار سے کامیابی ہوئی کہ حکومت کے تمام جتنے بھی وسائل تھے اس پر انگریز کا قبضہ ہو ہی گیا تھا۔ ان وسائل سے کسی عالم دین کو استفادے کا موقع انہوں نے نہیں دیا۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ اب دینی مدارس بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا، اب ان کو کوئی کچھ نہیں دے گا، اب یہ دینی مدرسے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اور انگریز کیوں بند کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ اسی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء نے فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اور فتویٰ جہاد دینے والوں میں سرخیل تھے اس کے حضرت امام استاذ العلماء امام العصر امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نبر اللہ مرقدہ، مجاہد کبیر۔ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انگریز ذرا ذرا سی بات پر اس زمانے میں لوگوں کو سولیوں پر چڑھا دیتا تھا، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یاد رکھیے کہ دہلی کی جامع مسجد میں انگریزوں نے گھوڑے باندھ دیے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد میں، دہلی کی جامع مسجد پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد میں گھوڑے باندھ دیے تھے۔ اب آپ گھوڑے باندھنے کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے اس کا بھی تصور کر لیجئے کہ ساری گندگی اور غلاظت جامع مسجد دہلی میں پڑتی تھی، اور اس طرح سے بہت سی مساجد کو ویران کر دیا تھا انہوں نے۔ مدرسوں پہ قبضے ہو گئے تھے، مدرسوں کے اندر بھی گھوڑے بندوا دیے گئے، اور وہ ویسے ہی بہت سے مدارس بند ہونے شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی، اور جب مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی، قوت و شوکت و حشمت ختم ہو گئی، لڑنے کے قابل کوئی رہا نہیں، وہی سمجھتے تھے کہ اب یہ ختم ہو گئے۔ لیکن انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے جو پڑھتے چلے آ رہے تھے، انہی میں امام فضل حق خیر آبادی بھی تھے، انہی میں مولانا کفایت علی کافی بھی تھے، احمد اللہ شاہ مدراسی بھی تھے۔ یہ تمام وہ علماء تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ تو کیونکہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں جہاد جو ہے، یہ جہادی روح جو ہے، یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور یہ علماء جب تک رہیں گے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے جنت کی طرف، شہادت کے جذبے سے سرشار کرتے رہیں گے۔ یہ علماء جنت کا رستہ ان کو دکھاتے رہیں گے، حیات ابدی اور سرمدی حاصل کرنے کا پیغام ان کو سناتے رہیں گے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یہ سناتے رہیں گے۔ اس لیے ان علماء کو بھی ختم کرو، ان کے مدرسوں کو بھی ختم کرو، تاکہ نہ فتویٰ دینے والا رہے، نہ جہاد کی کوئی بات کرے، نہ جہاد کا کوئی چرچا ہو۔ اور ظاہر ہے جب جہاد کا چرچا نہیں ہوگا تو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کیسے ہوگی؟ جہاد ختم ہو گیا۔ دیکھیے، دین کی تبلیغ اور اشاعت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی میں، آپ نے غور فرمایا ہوگا، کوئی جہاد نہیں ہوا۔ 13 سالہ زندگی میں کوئی جہاد مکہ معظمہ میں نہیں ہوا۔ دین تھوڑا تھوڑا پھیلتا رہا، دین تھوڑا تھوڑا پھیلتا رہا۔ لیکن جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو کفار کو بھی احساس ہو گیا کہ ابھی یہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اب یہ
تیاری کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے بھی وہ جہادی قوت جو تیار کرنی تھی 13 سال میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تیار کیا تھا وہ بھی مدینہ منورہ میں آ چکی تھی. وہ تربیت یافتہ جماعت آ چکی تھی. اس تربیت یافتہ جماعت کو جب مکے کے کافروں نے چیلنج کیا، اب بدر کا مارکا درپیش ہوا دوسرے سال میں، یہ ہجری کا دوسرا سال تھا، یعنی مدینہ منورہ میں کافروں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بھی جہاد شروع فرما دیتے، لیکن تیاری نہیں تھی، حکم الہی بھی نہیں تھا. اور مکہ معظمہ کے کافروں کی طرف سے اگر چیلنج تھا کہ جاتے آتے مسلمانوں کو مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے تھے. بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے جتنے بھی بزرگ صحابہ تھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان سب لوگوں کو بڑی بڑی اذیتیں دی جاتی تھی. لیکن حکم تھا ابھی ٹھہریے. اس کے بعد اسلام کب پھیلا؟ یعنی اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجئے کسی وقت کہ 13 سال کی مکی زندگی کے بعد اب جو مدنی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس مدنی زندگی میں پھر آیات طیبات اترنی شروع ہوئی، قرآن مجید و فرقان حمید کے احکامات نازل ہونے شروع ہوئے، تو وہ مدنی زندگی میں جو آیات اتری ہیں ان میں سے بعض آیات، تو بہت لمبا سفر ہو جائے گا وہ ہمارا، میں مختصر سے وقت میں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے مخاطب ہے. مدینہ منورہ میں آیت اتر رہی ہے، وحی ربانی آ رہی ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اے فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبر دینے والے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو، ایمان والوں کو اب ابھاریے، بڑھائیے، ابھاریے، جوش دلائیے، تلقین کیجیے جہاد کی. اور ان کو یہ بھی بتا دیجیے کہ ایک مسلمان اگر تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو اگر یہ جہاد کے لیے تم تیار ہو کر میدان میں جہاد میں اتر گئے تو ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، 100 پر بھاری ہے، اور 100,000 پر بھاری ہے. آیات طیبات اتر رہی ہے. پھر ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جیسے اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اس لیے کیوں جہاد کرو؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. جہاد کرو اللہ کی راہ میں، مجاہد بنو، اور دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے. تم ملت ابراہیمی ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے اندر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لسانی، علاقائی، کوئی نہیں، مسلمان ہو اور مجاہد ہو.
ہماری راہ میں جو جہاد کا حق ہے وہ ادا کرو، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جب جہاد شروع ہوا، بدر، پھر احد، پھر خندق، حنین، 27 غزوات ہیں جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ساجد تھے اور دن کے مجاہد تھے۔ رات کے میں کہا کرتا ہوں رات کے عابد تھے اور دن کے مجاہد تھے، رات کے عابد تھے اور دن کے شہسوار تھے، رات کے نمازی تھے، رات کو مسجد نبوی میں اور دن کو مسجد نبوی میں امامت فرماتے تھے، مسلمانوں کی قیادت اور سیادت فرماتے تھے، اور دن کے وقت اور رات کے وقت بھی جب ضرورت پڑتی تھی میدان جہاد میں مسلمانوں کی سیادت اور قیادت فرماتے تھے۔ دن کے وقت، رات کے وقت وہ امام بھی تھے، اور امام مسجد نبوی سے آ کر میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کے عظیم جرنل تھے، جن جیسا کوئی بہادر جرنل آج تک روئے زمین پر نہیں پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے جرنل تھے، رسول اللہ نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ بدر ہو کے احد، خندق ہو کے حنین، کوئی بھی مارکا ہو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں دکھائی، اس لیے کہ جہاد میں پیٹھ دکھانے والا جہنمی ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ الگ آیت طیبات ہیں، اس کی تلاوت میں برکت تو ہے، لیکن اس وقت ذرا میں 2-3 آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تلقین فرمائی تھی، یہ روح جہاد یہ کہاں ملتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اقبال بڑے مشہور فلسفی اور شاعر تھے، ان کا لقب حکیم الامت بھی تھا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے صوفی بھی تھے۔ لوگ ان کو فلسفی کہتے ہیں، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفہ محمدی میں ڈوب جاتے تھے۔ اقبال کا کلام، آج کل تو بہت سے لوگ علامہ اقبال پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں، بہرحال وہ تو نکتہ چینی تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر بہت سے لوگ علامہ اقبال کے کلام کی چھان پھٹک کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاید زندگی میں صرف ایک ہی ترانہ لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ شاید علامہ اقبال نے صرف یہی لکھی ہے نظم، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ان کو صرف یہی نظر آتا ہے۔ جیسے ایک شخص شرابی تھا، اب مولانا صاحب اس کو بار بار تلقین کر رہے تھے کہ بندہ خدا شراب حرام ہے، اللہ کے بندے تم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر سے محروم ہو جاؤ گے، شراب چھوڑو، ہوا نماز پڑھا کرو۔ وہ جواب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، باقی نماز کے اوقات میں شراب پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو نماز میں مت جاؤ۔ تو میں بس نشے کی حالت میں جب ہوتا ہوں تو نہیں پڑھتا، جب نشہ اتر جاتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ بس وہ یہی آیت اس کو یاد رہ گئی تھی، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ نشہ کر سکتے ہو تو نشہ کر سکتے ہو، جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو، ویسے نماز پڑھ لیا کرو آرام سے، نشہ کرتے رہو آرام سے۔ اس کو بندے خدا کو یہی یاد رہا۔ علامہ اقبال کی صرف یہی، علامہ اقبال کا یہ ترانہ ان کو یاد نہیں آتا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ بھی تو تھا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کے وارث غلامان مصطفیٰ ہیں۔ لوگوں کو یہ ترانہ یاد نہیں آتا، علامہ اقبال کا صرف یہی یاد آتا ہے۔ اور اب تو لوگ نظریہ پاکستان بھی ان کو مشکوک نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان ہے کیا؟ نظریہ پاکستان یہ ہے
کہ جو نظریہ پاکستان کو مانتا ہے وہ یہیں رہتا ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھگوڑا بن جاتا ہے. یہ نظریہ پاکستان ہے. تو بھائی تشریح سن لو. اور کیا نظریہ پاکستان ہے؟ یہ نظریہ پاکستان کی تشریح ہے. نظریہ پاکستان، اس کی بنیاد، نظریہ پاکستان کی بنیاد، دو قومی نظریے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اس نظریے کی بنیاد جب رکھی گئی جس تاریخ کو محمد بن قاسم نے اس زمین پر قدم رکھا. اور اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد راجہ داہر کے پرستے اڑا دی. راجہ داہر کے، ہندو راجہ کے سر کو قلم کر دیا میدان جہاد میں. راجہ داہر کا سر قلم کر دیا. وہ راجہ داہر ہندو جو اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا، بہنوں کو بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا. اس مجاہد نے، 17 سالہ مسلمانوں کے عظیم جنرل نے سب سے پہلا جب قدم رکھا اس سرزمین پر، تو اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسلام آ گیا. جس تاریخ کو اسلام آ گیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی کہ مسلمان الگ ہیں اور ہندو الگ ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے. اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح قرآن مجید و فرقان حمید میں تو ہے ہی ہے. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو اب دو گروہ ہیں، کافر اور مومن. یہ نظریہ پاکستان ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضلی بریلوی نور اللہ مرقدہ میں دو قومی نظریہ. آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، امام فضل حق خیر آبادی، دو قومی نظریہ. کفر کے خلاف متحد ہو کر، یہ سوچ کر کہ ہم، اور یہ تصور کر کر، یہ عقیدہ رکھ کے کہ اس روئے زمین پر صرف دو قومیں بستی ہیں. ایک وہ ہے فمنکم کافر، قرآن میں فرمایا صاحب هو الذی خلقکم، وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر، تو جن کو پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے. ومنکم مومن، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کو اختیار کر لیا. وہ ہیں جو منکر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، توحید کے منکر ہیں. تو دو قومی نظریے کی تو بنیاد پڑ گئی. پاکستان بننے کے 52 سال کے بعد اب لوگوں کو خیال آیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. جب پاکستان بن رہا تھا 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اپنے خون سے لکیر کھینچی. بر صغیر پاک و ہند میں لکیر کھینچی، واگا کی سرحدی لکیر جو ہے، اس لکیر پر 10 لاکھ مسلمان شہید ہوا ہے. اس لکیر کے لیے، اس لکیر کے لیے 70 لاکھ مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا ہے. ادھر سے ادھر منتقل ہوئے ہیں، مشرقی پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے اور مشرقی بنگال سے. یہ ہے نظریہ پاکستان. اب لوگ باگ اب پوچھتے ہیں، پاکستان کو غلط سمجھتے ہیں. تو بہت اچھا ہوا کہ بات چھپی ہوئی تھی منہ پر آ گئی. ان کو پہلے بھی ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان سے بعض لوگوں کو نفرت ہے، تو ان سے سبحان اللہ پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا مال لوٹتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے بھتہ لیتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے چندہ لیتے رہے، مال کھاتے رہے. اور جس کا مال کھاتے رہے اسی پاکستان میں چھید بھی کرتے رہے. اب بھی چھید کر رہے ہیں. قوم پہچانے اور نظریہ پاکستان پر ہم غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. یہ نظریہ مسلم اور ایمان، اہل ایمان کے درمیان میں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے، جو مدرسے کے دارالعلوم کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف. اور آپ نے دیکھا کوئی بھی، یہ انگریز کے پروردہ جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں، انگریزوں کے ایجنٹ بھی تو بن گئے تھے نا بہت سے لوگ، نوابین اور بڑے بڑے لوگ، یہ ماڈرن کہلانے والے لوگ، نیچری،
یہ انگریز کی غلامی کر رہے تھے، انگریز کی بوٹ پالش کر رہے تھے، اور انگریز کی بوٹ پالش کر کے انگریز سے جاگیریں لے رہے تھے، انگریز سے پیسہ وصول کر رہے تھے، انگریز سے اپنی خدمات کے عوض جاگیریں اور مراعات لے رہے تھے۔ ایسے وقت میں مدرسے کے عالم دین نے، امام فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف دیا کہ اس کو نکالو یہاں سے، نکالو، عیسائیوں کے خلاف جہاد کرو، عیسائی حکومت کے خلاف جہاد کرو۔ گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے کے بعد انگریز نے دیکھا ایک شخص پابجولاں، چہرے سے نور برس رہا ہے، داڑھی سفید ہے، اس سفیدی میں ایمان کی روشنی جھلک رہی ہے، اس کی پیشانی سے نور برس رہا ہے۔ کون ہو؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ فضل حق خیر آبادی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری سرکار کے خلاف جہاد کیا جائے۔ انگریز جج نے کہا کہ شاید آپ کی طرف سے کسی اور نے یہ فتویٰ دے دیا ہوگا، ایسے ہی لوگ باغ اڑاتے رہتے ہیں آج کل، کیونکہ برٹش گورنمنٹ اپنے آپ کو باقاعدہ انتظام و انصرام کر رہی ہے، اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، تو شاید اسی لیے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو، آپ کے خلاف بہکانے کے لیے کسی نے کہا۔ امام فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں فضل حق خیر آبادی ہوں، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں نے دستخط کیے ہیں، یہ میری مہر ہے، اور میں اپنے اس فتوے پر قائم ہوں زندگی کے آخری سانس تک۔ میں نے فتویٰ دیا ہے، وہ حق ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ یہ پہلی وہ شخصیت تھی بر صغیر میں جنہوں نے انگریزی حکومت کو چیلنج کر دیا۔ اور مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا کفایت علی صاحب کافی یہ شعر پڑھتے رہے اور سولی پہ چڑھتے رہے کہ یہ سب چمن ختم ہو جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میں مر رہا ہوں، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں، میں چڑھ رہا ہوں پھانسی پر رسول اللہ کا اونچا رہے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے موت کو قبول کر لیا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ عالم دین، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا، دارالعلوم کا پڑھا ہوا، یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آنکھوں سے اگر کسی کو نظر نہ آتا ہو تو دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ رسول اللہ کا دین اس سرزمین پر باقی رہے گا، یہ مٹ نہیں سکے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی رہا۔ 150 سال پہلے پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے 1857 میں جس بزرگ نے یہ کہا تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں بہاریں، پاکستان کی شکل میں وہ بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، یہ نعمت خداوندی ہے۔ آج قادیانی اور مرزائی اور ان کے گماشتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو قادیانیوں کو آزادی دیں گے۔ ہاں، قادیانیوں کو تو آزادی ملنی چاہیے، اس لیے کہ قادیانیوں کی لڑکیوں کی ضرورت بھی ہے لوگوں کو، تو اور اسی انتظار میں شاید بیٹھے ہیں کہ قادیانی اگر آزاد ہو جائیں تو پھر قادیانیوں کی بیٹیاں، قادیانیوں کی لڑکیاں ان کے دربار میں اور ان کی خدمتوں میں پیش کی جائیں گی۔ وہ قادیانیوں کا معمول بھی یہی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں یہاں سے جو نوجوان جاتے ہیں ان کو لڑکیوں کو ان کی میزبانی پر مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قادیانی طریقہ تبلیغ ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ تبلیغ بھی یہی ہے کہ وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو بھیجتے ہیں، تو قادیانیوں نے بھی یہی طریقہ مرزائیوں نے یورپ میں اپنایا ہوا ہے کہ وہ لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو، نوجوان پاکستان سے جاتے ہیں بیچارے، بہت سے اپنا شادی وادی ہوتی نہیں ہے، بیچلر ہوتے ہیں، کنوارے ہوتے ہیں، تو قادیانیوں کی لڑکیاں وہاں ان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ لیکن ایسے بے شمار نوجوان ہیں الحمدللہ آج بھی اتنی غیرت ایمانی
پاکستان کے نوجوانوں میں ابھی ہے کہ وہاں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں رہنے کے باوجود، یہاں سے جانے کے باوجود، ملازمت کے متلاشی ہونے کے باوجود، وہاں رہنے کے باوجود، وہ ان کے حسن و جمال کو ٹھکرا کر وہ کہتے ہیں ہم نے جمال محمدی سے اپنے دل کو بسا لیا ہے، اب اس جمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے نوجوان آج بھی برطانیہ کے اندر، ایسے نوجوان آج بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ امام فضل حق خیرآبادی اور ان کے ساتھی اور مقتدر علماء اہل سنت، یہ وہ تھے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور وہ بھی تھے کچھ لوگ بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی حکومت کو مضبوط کیا، اور سرحد کے غیور مسلمانوں نے ان کی نعشوں کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا کہ تم انگریز کے ایجنٹ ہو، ہمارے علاقے میں گھسی آئے ہو۔ ان کو وہ شہید بھی کہتے پھرتے ہیں، وہ اصل میں قتیل تھے، شہید نہیں تھے، انگریز کے جاسوس تھے جو صوبہ سرحد کے لوگوں کو، جن میں جذبہ جہاد موجود ہے، اس جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے اور انگریز کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں وہ مارے گئے۔ فامام فضل حق خیرآبادی ایک تاریخ رکھتے ہیں، امام العصر، مجاہدین کے امام تھے برصغیر میں۔ ان مدارس سے وہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے انگریز نے ان مدارس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور نمبر 2 میں انگریز نے کہا کہ بھئی جہاد کو ختم کرنے کے لیے مدرسے تو ختم کر دیے ہم نے، کوئی ایڈ مدرسوں کو نہیں دیتے، سب بند کر دی۔ جو ان کو اسلامی حکومت جب تھی تو اسلامی حکومت میں نوابین بھی تھے، رؤساء بھی تھے، وہ بھی سرپرستی کرتے تھے، مسلمان بھی چندہ دیتے تھے، مسلمان خوشحال تھے کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہ تو بند کر دیا۔ اب ایسا ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کی بھی بات ہونی چاہیے۔ مدرسہ ختم ہو جائے گا تو جہاد کی تربیت یافتہ علماء نہیں نکلیں گے جو جہاد پر اور جہاد کے فضائل بیان کریں۔ اب جہاد کے فضائل جتنے بھی تھے، جہاد کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جو مرابط فی سبیل اللہ ہے، جو راہ اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، جس کا گھوڑا ہر وقت تیار ہے، جب وہ جہاد کی راہ میں نکلتا ہے تو گھوڑے کے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے اب اس کو صرف اس بات پر محدود کر دیا کہ حلوہ کھا لو، ختم شریف پڑھ لو، 11ویں شریف کر لو، سارا ثواب یہیں گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس کے ثواب اپنی جگہ پر ہے، ختم شریف پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، عبادت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، سب اپنی جگہ پر ہے۔ ختم شریف سب پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ، اور اس کی برکت ہے، ختم خواجگان پڑھنے کی برکت ہے، ختم غوثیہ کی برکات ہیں، اس کی 11ویں شریف کی بھی برکات ہیں، اس کے اور حلوے کی تو بہت ہی برکات ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اہل سنت کو حلوہ جو ہے وہ کچھ میرے خیال میں راس تو آیا ہے، حلوہ راس آ گیا، یہ سست ہو گئے۔ حلوہ اتنا راس آیا اہل سنت و جماعت کو، یہ اس سنت میں اتنے ڈوب گئے کہ اب پھر کسی اور سنت کی ان کو فکر نہیں رہی۔ مدرسے کا چلانا بھی سنت ہے، اور دارالعلوم میں اپنے بچوں کا داخل کرنا اور دینی تعلیم دلانا بھی تو سنت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بچے پڑھتے تھے، خود بڑے بڑے بوڑھے صحابہ، بزرگ صحابہ جو اسی دن ایمان لائے، ایمان لاتے اسلام لاتے گئے، تو ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، اسلام لاتے جاتے تھے اور مدرسے کر تعلیم حاصل کرتے جاتے تھے۔ اب ہماری اولاد میں اور بچوں میں شوق نہیں ہے ڈاکٹر بنو، بننا چاہیے، انجینئر بنو، بننا چاہیے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ سائنس کی تعلیم حاصل کرو، انفارمیشن ٹیکنالوجی حاصل کرو۔ یورپ نے بڑی ترقی کی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے۔ ان کو جانا تھا جمعے کی نماز کے لیے، اور گاڑی جو تھی وہ ٹریفک میں پھنس گئی، تو ہم جلدی سے اترے، دوسرے سڑک پر آ کر ہم نے ٹیکسی لی، اتفاق سے وہ پاکستانی تھے، کینیڈا میں، بات چیت شروع ہوئی، تو ہم نے کہا بھائی جلدی جانا ہے، جمعے میں نماز میں 2 گھنٹے باقی ہیں، تو جمعہ فلاں جگہ ہمیں پڑھانا ہے۔ چلو بھائی، اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بھائی پاکستان سے آئے ہیں۔ آپ کیا آئے ہیں؟ کہ تعارف ہوا، معلوم ہوا جو ٹیکسی بیچارے چلا رہے تھے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، MBBS کیا تھا، وہاں تشریف لے گئے، اور کینیڈا والے MBBS کی ڈگری کو مانتے ہی نہیں،
امریکہ والے بھی نہیں مانتے، کہتے ہمارے یہاں امتحان دو۔ آپ امتحان دیجئے، امتحان دینے کے بعد پھر ہم آپ کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ انجینئر ہیں، امتحان دیجئے، پھر ہم آپ کو بحیثیت انجینئر ملازمت دیں گے۔ آپ ٹیکنیشین ہیں، پہلے ہمارا امتحان دیجئے، پھر ہم آپ کو ملازمت دیں گے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، امتحان دیجئے۔ اب امتحان کی تیاری، اس نئے ملک میں جانا، وہاں رہنا، امتحان کی تیاری کرنا، دن رات محنت کر کے سال بھر کے بعد امتحان میں بیٹھنا، اس پورے عرصے میں کمائی کا کیا ہوگا، کیسے کھائے آدمی؟ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب ٹیکسی کیوں چلا رہے ہیں؟ کہنے کہ بات اصل میں یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اب امتحان دینا ہے، میری ڈگری تو یہ مانتے ہی نہیں ہے، امتحان تو دینا ہے، تو امتحان دینے کے لیے سال بھر مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ابھی امیگریشن لے کر آیا ہوں، 4-5 مہینے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، تو اب میں تیاری کر رہا ہوں۔ اس درمیان میں کھانا پینا خرچہ بھی تو ہے، یہاں کے اخراجات بہت ہیں، زندگی بڑی مہنگی ہے، اس لیے ٹیکسی چلا کر اپنے اخراجات پورے کر رہا ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں، ٹیکسی بھی چلا رہے ہیں، سبھی کچھ کر رہے ہیں، بہت سے کام کر رہے ہیں لوگ بات بہرحال۔ لیکن سبحان اللہ، ایک عالم دین جو یہاں سے ڈگری لے کر عالم دین بن کر باہر جا رہا ہے، اس کو پھر ٹیکسی ویکسی چلانے کی نوبت نہیں آتی، ٹیکسی اس کی خدمت میں حاضر رہتی ہے، ٹیکسی خدمت میں حاضر رہتی ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کی برکات ہیں، برکات علوم محمدی ہے، علوم محمدی کی برکات ہے۔ تو انگریز نے یہ سوچا کہ بھئی جہاد کے یہ مدرسے تو بند کر دیے جس میں جہاد کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہی بات جو انگریز 150 سال پہلے کہتا تھا، اب امریکہ وہی کہہ رہا، مدرسے بند کرو، مدرسے بند کرو۔ تو میں نے بھی کہا ہے، میں نے کہا مدرسے بند نہ کیجیے گا ورنہ آپ خود بند ہو جائیں گے، مدرسے بند نہ کیجیے گا، یہ شیطان خام خواہ کو بہکاتا رہتا ہے، امریکہ شیطان ہے، وہ آپ کو بہکاتا رہتا ہے، کہیں ایسا